مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق اس کا 10 باب پہلی 10 آیات۔ اس کے بعد خداوند نے بتھیرے اور مقرر کیے اور انہیں دو دو کر کے ہر شہر اور ہر گاؤں کو اپنے آگے بھیجا جہاں وہ خود جانے کو تھا، اور وہ ان سے کہتا تھا کہ فصل تو بہت ہے پر مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ تمہیں اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ جاؤ، دیکھو میں تمہیں جیسے بروں کو بھیڑوں کے درمیان بھیجتا ہوں، نہ بٹوے لے جاؤ، نہ تھیلی، نہ جوتی، اور راہ میں کسی کو سلام نہ کرو، اور جس کسی گھر میں داخل ہو پہلے کہو کہ اس گھر کو سلام۔ اگر سلام کا فرزند وہاں ہو تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا، ورنہ تم پر لوٹ آئے گا، اور اسی گھر میں رہو اور جو کچھ ان کے پاس ہو کھاؤ اور پیو، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ گھر گھر نہ پھرو، اور جس کسی شہر میں داخل ہو اور جہاں کہیں تمہیں قبول نہ کیا جائے تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے کھاؤ، اور وہاں کے بیماروں کو شفا دو، اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ پہنچی ہے۔ لیکن جس کسی شہر میں تم داخل ہو جہاں تمہیں قبول نہ کیا جائے، وہاں کے چوکوں پر جا کر کہو کہ ہم اس گرد کو بھی جو تمہارے شہر سے ہمارے پاؤں پر پڑی ہے تم پر جھاڑ دیتے ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اے خداوند فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ عزیز مومنین، میں انصر اسحاق آسٹریلیا سے آج کی انجیل کی تلاوت پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی مقدس انجیل ہم نے مقدس متی کی انجیل اس کے 5ویں باب سے سنی ہے، جس میں ہم نے انتقام یا بدلہ نہ لینے کے بارے میں یسوع کی تعلیم سنی۔ مقدس متی کی انجیل 5ویں باب سے 7ویں باب تک خداوند یسوع مسیح کا پہاڑی واعظ ہے، اور یہ واعظ ہمیں مقدس لوکا کی انجیل اس کے 6 باب میں بھی ملتا ہے، لیکن وہاں اس کا نام میدانی واعظ ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا پہاڑی واعظ خداوند یسوع مسیح کی تمام تعلیمات اور وہ تمام اصول ہیں جن پر خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ اس کے تمام شاگرد عمل کریں۔ آج کی انجیل کی 2 اہم باتیں۔ پہلی بات، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ برائی کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو تیرے داہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم دوسروں سے بدلہ نہ لیں، انتقام نہ لیں۔ جو ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، اس کا جواب برائی میں نہ دیں، بلکہ اچھائی سے دیں۔ آج کی انجیل کی یہ تلاوت دوسرے مذاہب والے لوگ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسیحی تعلیم یہ ہے، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ہم پر کوئی ظلم کرے، تشدد کرے، تو ہم ان تمام ناانصافیوں کو برداشت کرتے رہیں؟ میرے عزیزو، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔
دوسری بات، جب ہم پر ظلم اور تشدد ہو تو ہم کیا کریں؟ جب ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو یاد رہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے ان 2 حکموں پر غور کرنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ خدا سے محبت اور پڑوسی سے محبت، یہ وہ 2 حکم ہیں جو کہ پورے پرانے عہد نامے کے تمام حکم کا نچوڑ ہے۔ تو جب ظلم ہو تو ہم اس کا مقابلہ ضرور کریں، برائی کو ایسے ہی جانے نہ دیں، لیکن برائی کا مقابلہ اچھائی سے کریں، بھلائی سے کریں، محبت سے کریں، معافی سے کریں، رحم سے کریں، اور سب سے بڑھ کر دعا سے کریں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہی نمونہ دیا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح پر ظلم کیا گیا، اس کو صلیبی موت دی گئی، تو اس نے کہا کہ اب باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے۔ تو اس طرح سے میرے عزیزو، آئے ہم بھی خداوند کے فضل سے قوت پائیں، تاکہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں جتنے بھی چیلنجز ہیں، جہاں ہمیں دکھ دیا جائے، ہمیں تنگ کیا جائے، ہم پر ظلم کیا جائے، تو آئیں ہم دعا کریں، بھلا چاہیں، برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے برائی کا مقابلہ کریں۔ آج ساتھ ہی ساتھ کلیسیا جو ہے وہ 13 جون کو ہر سال پادوا کے مقدس اینتھنی کی عید مناتی ہے۔ مقدس اینتھنی پرتگال کے شہر لسبن میں ایک امیر گھرانے میں 1195 خیسین میں پیدا ہوئے، اور مقدس اینتھنی کا انتقال 36 سال کی عمر میں اٹلی کے شہر پادوا میں ہوا۔ مقدس اینتھنی ایک فرانسسکن کاہن تھے، ڈاکٹر آف دی چرچ تھے۔ خدا نے مقدس اینتھنی کو خاص طور پر کلام مقدس کے بھیدوں کو جاننے، منادی کرنے کی بہت قوت دی تھی۔ جب مقدس اینتھنی پیغام سناتے تو لوگ چوک در چوک اپنے کاروبار بند کر کے خدا کا کلام سننے کے لیے گرجا گھروں میں آتے، اور گرجا گھر بھر جاتے، اور اکثر اوقات جگہ نہ ہوتی تو کھلی جگہوں پر جا کر خدا کا پیغام سناتے۔ مقدس اینتھنی کی منادی کے سبب سے ایمان سے انکاری، مجرم، گنہگار سب خدا کی طرف لوٹ آئے۔ مقدس اینتھنی کی وفات کے بعد 1 سال کے بعد ہی پاپا اعظم نے اسے مقدس قرار دے دیا۔ مقدس اینتھنی پرتگال کا مربی ہے اور پادوا کا مقدس ہے، لیکن پوری دنیا میں اسے محبت، تکریم اور مسرت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ وہ پوری دنیا کا مقدس بن چکا ہے، ہر روز شفاعت کرنے والا ہے، اس کی سفارشات سے بے شمار معجزات رونما ہوتے ہیں، اور اسی لیے دنیا میں ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ سینٹ اینتھنی چرچ موجود ہے، جہاں پر بے شمار لوگ آ کر اپنی شفاعت کرتے ہیں۔ بے شمار گرجا گھروں میں بچہ یسوع کے ساتھ اس کا مجسمہ نصب کیا جاتا ہے۔ اس کے چاہنے والوں کی تعداد ان گنت ہے۔ دنیا کے ہر کونے سے زائرین پادوا میں مقدس اینتھنی کے بڑے گرجا میں آتے ہیں۔ آئے ہم دعا مانگیں۔ اے خدا، تو نے مقدس اینتھنی کو
اپنا پیغام مؤثر انداز میں سنانے کے لیے بے شمار شخصی اور روحانی خوبیاں عطا کی۔ اسی کی بدولت وہ بہت سارے لوگوں کو تیرے پاس لانے میں کامیاب ہوا۔ عطا کر کہ اس کی شفاعت کی بدولت ہم اپنی زندگی کے لیے رہنمائی پائیں۔ آمین۔